أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ایک منٹ اٹھایا جائے یار ذرا. حضرات محترم، وہ شخصیت جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، مناظر ابن مناظر حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کے جانشین حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخوپوری صاحب، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں فیصل آباد کی جو انتظامیہ ہے، محترم جناب ڈی سی او صاحب، محترم جناب سی پی او صاحب اور ان کے جو متعلقہ محکمہ صاحبان ہیں، اور اس کے علاوہ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بڑا مشکور ہوں. اور آخر میں خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، محترم جناب حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب شیخوپوری، جو کہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ شیر پنجاب صاحب کی تقریر کے بعد دعائے خیر فرمائیں گے. تو میں صرف ایک چھوٹی سی بات حضرت مولانا منظور احمد صاحب کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ رات کا آخری پہر ہے. حضرات اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، رات کا آخری پہر اور ہماری آج کی نفاذ اسلام کانفرنس کا آخری خطیب علماء کی تقاریر سننے کے لیے کوئی فاروق آباد سے آیا، کوئی شیخوپورہ سے آیا، کوئی حافظ آباد سے آیا، کوئی گجرانوالہ سے آیا، کوئی سیالکوٹ سے آیا. واہ مولانا منظور صاحب، میں آپ کے لیے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا آخری لفظ کہنے لگا ہوں کہ واہ مولانا منظور صاحب، شیر پنجاب، شیر پاکستان، تیرا کیا کہنا. لوگ علماء کی تقریر سننے کے لیے دور دور سے آئے، مگر تیرا خطاب سننے کے لیے عرش والا عرش معلی سے دنیا کے پہلے آسمان پہ آیا. استقبال کیجئے گا شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مشرق حق اہل حدیث، شیر پنجاب، شیر پنجاب، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے جیڑا دین اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات واسطے پسند کیتا، جیڑا اسلام رحمان نے نبی علیہ السلام واسطے پسند فرمایا اور نبی علیہ السلام تے مکمل فرمایا، وہ اللہ پاک نے سانو توفیق بخشی ہے ساڑھے کولو اصلی حالت دے اندر خالص موجود ہے اور اسیوں دے اندر نہ ملاوٹ کیتی ہے اور نہ ملاوٹ ہون دیتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے۔ میں اپنے برادر محترم جناب ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور برادر مکرم جناب فیصل افضل شیخ صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور دیگر نوجوانان اہل حدیث یوتھ فورس دے جوانانوں مبارک، اور تمام معزز سامعین کرام نو مبارک، اور تمام منتظمین سارے نو بہت بہت مبارک۔ میرے عزیزوں، برادر محترم، پیارے بھائی اور عزیز جناب ملک عزیز الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی دے اے الفاظ میں سمجھنا ایسا سارے واسطے بہت بڑا احساس ہے۔ اور میرے تو پہلے ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ عبد الباسط صاحب شیخوپوری، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شیخوپورہ، جس طرح محبت اور پیار کے نال اور خطاب فرما رہے سن، میرے عزیزوں ایسا سارے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ساڈا مالک اور ساڈا خالق اور ساڈا رازق اور ساڈا داتا دستگیر علی کل شیء قدیر اس وقت ساڈے تے مہربان ہے اور اسا ساریاں نو عطا کرنے والا ہے اور ساریاں تے رحم کرنے والا اور ساریاں دیاں فریاداں نو سننے والا، اور اسی سارے دے سارے اس دی رحمت دے طلبگار اور اللہ ساڈا پروردگار ہے۔ اور اہل حدیثوں اس بات تے راضی ہو جاؤ، انبیاء ہون، اتقیاء ہون، صلحاء ہون، بلغاء ہون، شہداء ہون، اولیاء ہون، علماء ہون، خطباء ہون، قراء ہون، شعراء ہون، محدثین ہون، ائمہ دین ہون، یاد رکھو ساری دنیا اور ساری کائنات اور سارا جگ جڑا ہے وہ طلبگار ہے، اور رب کلا جڑا ہے وہ مددگار ہے۔ ساری دنیا طلبگار ہے اور ساڈا رب جڑا ہے وہ مددگار ہے۔ اس بات تے اللہ کا شکریہ ادا کرو، تانوں اللہ پاک نے کتنا پیارا، انوکھا، نرالا اور اعلیٰ عقیدہ الحمدللہ عطا کیتا ہے۔ میں اپنے علماء کرام نے خطابات بیٹھ کے سنے نے، الحمدللہ ایک نے دوسرے تو بڑھ کے اور دوسرے نے تیسرے تو چڑھ کے اور تیسرے نے چوتھے تو چمک کے اور پنجویں نے چھویں تو دمک کے الحمدللہ بیان کیتا ہے۔ اللہ دی توفیق دے نال ساڈے کول علماء ساڈے کول الحمدللہ، محدثین ساڈے کول الحمدللہ، مفسرین ساڈے کول الحمدللہ، مدرسین ساڈے کول، اور گل سنو فیصلہ آبادیو، دین ساڈے کول، مدینے والے دی تعلیم ساڈے کول، مکہ اور مدینہ ساڈے کول الحمدللہ۔
میں نفاذ اسلام کانفرنس دے اندر یہ بات کہنا چاہنا وا ساڈے کول او اسلام ہے جیڑا مکے مدینے نازل ہویا ہے، مدینے والے دے سینے تے نازل ہویا ہے۔ الحمدللہ ساڈے کول او اسلام ہے۔ او بیٹھ جاؤ ذرا 2 منٹ بیٹھ جاؤ، کی ہو گیا جے آ تہاڈا ڈیزائن کوئی منظور نو پسند نہیں پیا ہوندا تے سونے غفور نو کیویں پسند آئے گا کہ اتنی دین دی گل رحمان دی ہو رہی ہے، نبی سلطان علیہ السلام دی گل ہو رہی ہے، اور کیویں تسی جا رہے ہو؟ انہاں نو پھاڑو، میں انہاں دے مگر جا کے میرا دل کر دے انہاں نو کن پھڑاواں، نکیاں نکیاں مشیناں کنیاں تیز جا رہی ہیں۔ حضرات 2 گلاں سن لو بیٹھ کے، میں سارے بچیاں نو کہاں گا توجہ دے نال بیٹھو، اور بڑے بزرگ اجے تک اس طرح محبت دے نال تشریف فرمانے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب دا شکریہ ادا کرو، سانو شافی نال محبت ہے، احمد بن حنبل پیارا ہے، مالک نو اسی سمجھنے ہاں، ولی خدا دا پارا ہے، امام ابو حنیفہ ساڈی اکھاں دا تارا ہے، اسی ہر دی عزت کرنے ہاں، ہر ایک دا شان دلارا ہے، پر اسی اماماں دے نام دے اوتے اپنا مذہب چلاوندے نہیں، اسی چھڈ محمد عربی نو نہ اور کسے دا لاوندے نہیں، ساڈا مذہب مدینے والے دا، اسی اسے دا نہ لینے ہاں، کسے اور دا مذہب جائز نہیں، اسی تھوک وجا کے گئی نہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے پر کاٹے نفے دا مالک خدا ہے، امامت امامہ دی بے شک بجائے اور اطاعت دے لائق رسول خدا ہے۔ اسی علامہ دی للکار بن کے، یزدانی دی للکار بن کے، پھلاں دی مہکار بن کے، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر، سردی ہوئے گرمی ہوئے، سختی ہوئے نرمی ہوئے، چوک ہوئے چرستہ ہوئے، مسجد ہوئے مدرسہ ہوئے، اعلان کرتے رہاں گے۔ اس زمین دے اوتے اگر مرضی چلے گی تو رب ذوالجلال دی چلے گی، اگر شریعت چلے گی تو آمینہ دے لال دی چلے گی انشاءاللہ۔ اور گالتے تائیں کہ ایس ٹائم نعرہ مار کے بخاؤ، اے ٹائم یہ نعرے نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مولانا منظور احمد صاحب۔ اور میرے عزیزوں اور انتہائی قابل عزت اور قابل احترام معزز سامعین اکرام، اجے تھے شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے بھائی عزیز الرحمان صاحب نے دعا کرنی ہے۔ میرے عزیزوں دھیان کرو، توجہ فرماؤ، ساڈی قسمت اللہ نے کیسی پیاری اور کیسی انوکھی اور کیسی نرالی بنائی ہے، اور وہابی کی تعریف کیا ہے۔ ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں، جرم اس کے سبھی بتاتا ہوں، دین حق کا وہ شہدائی ہے، موت سے اس کی آشنائی ہے خدا پر فقط نظر اس کی ہے، جسارت یہ کس قدر اس کی، مصطفیٰ صرف رہنما اس کے، بادشاہ ہے تبھی خفا اس سے، آگے آگے قدم بڑھاتا ہے، موت کو بھی گلے لگاتا ہے، زیر خنجر بھی حق سناتا ہے، حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے، سر کٹانا ہے زندگی اس کی، ہے یہی ایک بندگی اس کی، ایک سراب ہے جو کہ نہیں رکتا، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا، نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے، جرم اس کا ہے کہ وہابی ہے، وہابی کی تعریف یہ ہے، رب کے سامنے گردن جھکانے والا، جہاد کے میدان میں گردن کٹوانے والا، وہابی کی تعریف یہ ہے، محمد عربی کی ذات اور بات پہ مر مٹ جانے والا، یہ وہابی کی اور اللہ نے فضل و کرم دے نال میں تے بھی بات کراں اونا مولویاں نو، اور میں کچھ نہیں کہنا، رات دا پچھلا پہرے کوئی کوڑی تتی گل زبانوں نہ نکل جائے، مگر ایک گل میں ضرور کہاں گا،
جڑے کہنے نے فقہ حنفی نافذ کرو، مالکی شافی حنبلی فقہ نافذ کرو، فقہ جعفری ایتھے نافذ کرو، انہوں دا حال بالکل اسی طرح ہی ہے جی میں کوئی ایسا جو آیا پنڈ دے اندر آ کے ایک بندے نو آ کے پھڑ لیا، لے کے شہر تھانے چلیا سی، دی بیوی کہندی ہے جا تے رہا ہی ہے شہر واپسی تے پراندہ لئی بھی میرے لیے، تینوں پولیس والے لے کے جاتے رہنے، جدو تو واپس آیا میرے لیے پراندہ واپسی تے لئی بھی، وہ آندا چوڑے مینوں پولیس لے جان دئی ہے تینوں پراندے دی نہیں۔ اور مولویوں میں تانوں ہور کچھ نہیں کہندا، جڑا ایتھے کہے نا فقہ حنفی آئے، مالکی آئے، شافی آئے، حنبلی آئے، وہ دا دماغ بالکل او دے ورگا جیڑی کہندی ہے میرے لیے پراندہ لے۔ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دیو علیہ السلام اور مطالبہ فقہ حنفی دا، کلمہ مصطفیٰ علیہ السلام دا پڑھ دیو، سجدے قبراں تے، مزاراں تے، درباراں تے۔ آؤ اہل حدیث کی دعوت تے غور کرو، دھر غیران دے تو نہ جایا کر، ایک رب دا ورد پکایا کر۔ میرے باری بول دے نہیں، دھر غیران دے تو نہ جایا کر، ایک رب دا ورد پکایا کر، جیدہ رزق روزانہ کھانا ہے، جیدہ رزق انسانہ کھانا ہے، در سر اس دے کے جھکایا کر، جیدہ رزق انسانہ کھانا ہے، سر اس دے کے جھکایا کر۔ اس مالک اگے سجدہ کر جنہیں ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے، جڑا ساری کائنات دا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ مولویاں تے میں حیران ہاں، ساڑھے گجرا والے ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے، 2.5-3 سال 4 سال دی گل ہے، آگے پتہ کی فرماندے نے، آخر یہ نہ وابیاں نے پیر ہی کوئی نہیں، یہ وابیاں نے پیر ہی کوئی نہیں۔ مینوں لے گیا اہل حدیث کے اندر یار دا جواب کی دینا ہے؟ میں کہا جواب تے ہو جی گل دا کوئی نہیں، پر دے دینے ہیں۔ میں آخیا پتر مینوں 10 نمبر جتی آندی ہے، میں جتی ہتھاں وچ پانا جے ساڈے پیر ہی کوئی۔ میں یار مولویو کسیاں گلاں نہ کریا کرو، کسیاں گلاں چھڑ دے۔ اوے ساؤنڈ والے بیلیا اگے آواز سیٹ سی، ہن آواز خراب ہو گئی، اوتھے رہن دے بیلیا جتھے اگے سی۔ جدو گل شروع کی تھی بڑی پیاری آواز سی، جزاکم اللہ۔ میں جڑی بات سنانا چاہنا، اور کی کریے کوئی مولوی ٹوکیاں نال مسئلے حل کر دے پھر دے نے، اور نہ ٹوکیاں نال مسئلے حل ہون گے، نہ سوٹیاں نال، نہ تیسیاں نال، نہ آریاں نال، نہ زرداریاں نال، نہ نوازاں نال، نہ شبازاں نال، نہ عمراناں نال، اور نہ مشرفاں دے نال، نہ حکمراناں دے نال۔ مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے مسئلے حل ہون گے رب دے سچے قرآن دے نال، محمد دی میٹھی زبان دے انشاءاللہ۔ مسئلے قرآن و سنت نال خود پڑھ کے دیکھ بخاری، تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ مسلم دا کا مسلم دا کار مطالعہ، تقلید دا ٹوٹ جائے تالا۔ ابو داؤد حق سمجھاوے، اکھاں تو پٹیاں لاوے، ترمذی دیاں پڑھ حدیثاں، کر زین دیاں تقدیساں۔ تو پڑھ لے سنن نسائی، گل چھپی نہ رہ جائے کائی۔ پھر پڑھ تو ابن ماجہ، سیدھے رستے تے آ جا۔ پھر پڑھ تو الموطا، بن جا تو وہابی پکا۔ پھر پڑھ لے مسند احمد، ہوے گی رب دی رحمت۔ قرآن پڑھو، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دا فرمان پڑھو، اور میرے عزیزو انہاں گلاں مگر نہ لگیا کرو۔ گلاں جڑیاں مولویاں نے شروع کیتیاں، اور میں کیسٹ سنی ایک دن، بلکہ سی ڈی، مولانا صاحب دی سی ڈی سنی، انج ٹوکا پھڑ کے نا انج آویں کتاب دے اوتے ماری جائے، انج نہیں کری تے آکھے کی سنا
تے سننے والے کہن بلے 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 جی کیا بات ہے جی، اور 2 منٹ لنگن تے پھر کہے وہابیا، میں کہا تقریر کرن دیا کہ لٹھا پاڑن دیا، کوئی گل نہیں رہ گئی۔ اہل حدیثوں اللہ کا شکریہ ادا کرو، صدیق کی صداقت ہمارے پاس ہے، فاروق کی عدالت ہمارے پاس ہے، عثمان کی سخاوت ہمارے پاس ہے، علی کی شجاعت ہمارے پاس ہے، بلال کی اذان ہمارے پاس ہے، مصطفیٰ کا نظام ہمارے پاس ہے، حسن و حسین کی شہادت ہمارے پاس ہے، صحابہ کی شرافت ہمارے پاس ہے، قرآن و سنت والا عقیدہ ہمارے پاس ہے، الحمدللہ مکہ اور مدینہ ہمارے پاس ہے، ہاتھ باندھنے کے لیے سینہ ہمارے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک کے حق اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب۔ بورڈ لگا سی، میں راجن پور تو واپس آ رہے سر، ڈیرہ غازی خاول، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ تعالی MNA، انہوں نے شہر وال آ رہے سر، بورڈ کی لگا سی چنگی گاں سائیں دا نام، چنگی گاں سائیں دا نام، اور تھوڑا جا کے گیا بورڈ لگا سی بھیڈاں بکریاں پال بلوچا، چھیتی ہو جا خوشحال بلوچا۔ میں گیا کاش ایتھے بورڈ لگا ہوندا رب دا پڑھ قرآن بندیا، مل جا تینوں شان بندیا، سونے نبی دی من حدیث بندیا، زندگی ہو جائے نفیس بندیا، قرآن و حدیث والا بنا عقیدہ، قیامت نو نکلے چنگا نتیجہ، قرآن و حدیث والا بنا عقیدہ، دنیا میں تیرا چمکے نصیبہ۔ اللہ تھانو تو قرآن عطا کیتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا سچا تے سچا تے میٹھا فرمان عطا کیتا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے ساڈے واسطے قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان۔ اور اسلام کس چیز دا نام ہے؟ ترک فیکم امرین، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو 2 چیزاں میں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہاں، لن تزلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے جب تک انہاں 2 چیزاں پہ عمل کرو گے۔ اور 2 چیزاں کیڑیاں؟ کتاب اللہ ہے و سنت رسول ہی، ایک اللہ دی کتاب ہے اور دوسری اس کے رسول دی سنت ہے۔ پیار نال کہو ہم مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزو 2 چیزاں قرآن و سنت، انہاں نام اسلام ہے۔ اور میں آخر تے اہل حدیث یوتھ فورس نو مبارک دیندے ہویا کہاں گا، اسلام 2 چیزاں دا نام ہے۔ میرے دوستو 2 چیزاں نبی علیہ السلام دے کے گئے، نہ 1 نہ 3 نہ 5 نہ 7 نہ 9 نہ 11 نہ 13 نہ 15 نہ 17 نہ 19 نہ 21 نہ 23 نہ 25 نہ 27 نہ 29 نہ 31۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک گل سچی، ایک ایک گل اچھی، ایک ایک گل اچھی۔ میرے دوستو اسلام کس چیز دا نام ہے؟ رب دے قرآن دا نام ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا نام۔ آنکھوں مل کے نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب۔ حق کی راہ پہ، آخری بات سنو، حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے؟ اسلام کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے؟ اس رستے میں قدم قدم پہ سولی ہے۔ اور سنو میرے دوستو، وہ پہنچے گا کب اسلام کی منزل تک، وہ پہنچے گا کب اسلام کی منزل تک جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے۔ اور اس سے آگے سنو، اہل حدیث کا عقیدہ
فقہ مالکی شافعی حنبلی کا نام اسلام نہیں، فقہ مالکی شافعی حنبلی کا نام اسلام نہیں۔ حق کی بات اللہ کے فضل و کرم سے ہم کرتے رہیں گے اور یہ بات ہوتی رہے گی، وقت آئے گا انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس بات پہ راضی ہو جاؤ، انبیاء ہون، اتقیاء ہون، صلحاء ہون، بلغاء ہون، شہداء ہون، اولیاء ہون، علماء ہون، خطباء ہون، قراء ہون، شعراء ہون، محدثین ہون، ائمہ دین ہون، یاد رکھو ساری دنیا اور ساری کائنات اور سارا جگ جڑا ہے وہ طلبگار ہے، اور رب کلا جڑا ہے وہ مددگار ہے۔ ساری دنیا طلبگار ہے اور ساڈا رب جڑا ہے وہ مددگار ہے۔ اس بات پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تانوں اللہ پاک نے کتنا پیارا، انوکھا، نرالا اور اعلیٰ عقیدہ الحمدللہ عطا کیتا ہے۔ میں اپنے علماء کرام نے خطابات بیٹھ کے سنے نے، الحمدللہ ایک نے دوسرے تو بڑھ کے اور دوسرے نے تیسرے تو چڑھ کے اور تیسرے نے چوتھے تو چمک کے اور پنجویں نے چھویں تو دمک کے الحمدللہ بیان کیتا ہے۔ اللہ دی توفیق دے نال ساڈے کول علماء، ساڈے کول الحمدللہ محدثین، ساڈے کول الحمدللہ مفسرین، ساڈے کول الحمدللہ مدرسین، ساڈے کول۔ اور گل سنو فیصلہ آبادیو، دین ساڈے کول، مدینے والے دی تعلیم ساڈے کول، مکہ اور مدینہ ساڈے کول الحمدللہ۔ میں نفاذ اسلام کانفرنس دے اندر یہ بات کہنا چاہنا ہاں، ساڈے کول او اسلام ہے جیڑا مکے مدینے نازل ہویا ہے، مدینے والے دے سینے تے نازل ہویا ہے۔ الحمدللہ ساڈے کول او اسلام ہے۔ اور بہ جاؤ ذرا 2 منٹ بہ جاؤ، کی ہو گیا جو آ تہاڈا ڈیزائن کوئی منظور نو پسند نہیں پیا ہوندا تے سونے غفور نو کیویں پسند آئے گا؟ کہ اتنی دین دی گل رحمان دی ہو رہی ہے، نبی سلطان علیہ السلام دی گل ہو رہی ہے، اور کیویں تسی جا رہے ہو؟ میں انہاں نو پھاڑا، میں انہاں دے مگر جا کے میرا دل کردا انہاں نو کن پھڑاواں۔ نکیاں نکیاں مشیناں کنیاں تیز جا رہی ہیں۔ حضرات 2 گلاں سن لو بیٹھ کے، میں سارے بچیاں نو کہاں گا توجہ دے نال بیٹھو، اور بڑے بزرگ اجے تک اس طرح محبت دے نال تشریف فرمانے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب دا شکریہ ادا کرو۔ سانو شافعی نال محبت ہے، احمد بن حنبل پیارا ہے، مالک نو اسی سمجھنے ہاں، ولی خدا دا پارا ہے، امام ابو حنیفہ ساڈی اکھاں دا تارا ہے، اسی ہر دی عزت کرنے ہاں، ہر ایک دا شان دلارا ہے، پر اسی اماماں دے نام دے اوتے اپنا مذہب چلاوندے نہیں۔ اسی چھڈ محمد عربی نو نہ ہور کسے دا لاوندے نہیں، ساڈا مذہب مدینے والے دا، اسی اسے دا نہ لینے ہاں، کسے اور دا مذہب جائز نہیں، اسی تھوک وجا کے گئی نہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے پر کاٹے نفے دا مالک خدا ہے، امامت امامہ دی بے شک بجائے اور اطاعت دے لائق رسول خدا ہے۔ اسی علامہ دی للکار بن کے، یزدانی دی للکار بن کے، پھلاں دی مہکار بن کے، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر، سردی ہوئے گرمی ہوئے، سختی ہوئے نرمی ہوئے، چوک ہوئے چرستہ ہوئے، مسجد ہوئے مدرسہ ہوئے، اعلان کرتے رہاں گے اس زمین دے اتے۔ اگر بندے تو نہ جایا کر، ایک رب دا ورد پکایا کر، جیدہ رزق روزانہ کھانا ہے، جیدہ رزق انسانہ کھانا ہے، در
سر اس دے کے جھکایا کر جدا رزق انسان کھانا ہے سر اس دے کے جھکایا کر اس مالک اگے سجدہ کر جنہیں ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے جنہاں ساری کائنات دا حاجت روا اور مشکل کشا ہے مولویاں تے میں حیران ہاں ساڑھے گجرا والے ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے 2.5-3 سال 4 سال دی گل ہے آگے پتہ کی فرمانے نے آخر یہ نہ وابیاں نے پیر ہی کوئی نہیں یہ وابیاں نے پیر ہی کوئی نہیں میں نو لے گیا حدیث کے اندر یار دا جواب کی دینا ہے میں کہا جواب تے ہو جی گل دا کوئی نہیں پر دے دینے میں کہا پتر میں نو 10 نمبر جتی آؤندی ہے میں جتی ہتھا چ پانا جے ساڈے پیر ہی کوئی میں کہا یار مولویو کسیاں گلاں نہ کریا کرو کسیاں گلاں چھڑ دے اوے ساؤنڈ والے بیلیا اگے آواز سیٹ سی ہن آواز خراب ہو گئی اوتھی رہن دے بیلیا جتھے اگے جدو گل شروع کی تھی بڑی پیاری آواز سی جزاکم اللہ میں جڑی بات سنانا چاہنا اور کی کریے کوئی مولوی ٹوکیاں نال مسئلے حل کر دے پھردے نے اور نہ ٹوکیاں نال مسئلے حل ہون گے نہ سوٹیاں نال نہ تیسیاں نال نہ آریاں نال نہ زرداریاں نال نہ نوازاں نال نہ شبازاں نال نہ عمراناں نال اور نہ مشرفاں دے نال نہ حکمراناں دے نال مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے مسئلے حل ہون گے رب دے سچے قرآن دے نال محمد دی میٹھی زبان دے انشاءاللہ مسئلے قرآن و سنت نال خود پڑھ کے دیکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم دا کا مسلم دا کار مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا ابو داؤد حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے ترمذی دیاں پڑھ حدیثاں کر زین دیاں تقدیساں تو پڑھ لے سنن نسائی کل چھپی نہ رہ جائے کائی پھر پڑھ تو ابن ماجہ سیدھے رستے تے آجا پھر پڑھ تو المعطا بن جا تو وہابی پکا پھر پڑھ لے مسند احمد ہوے گی رب دی رحمت قرآن پڑھو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دا فرمان پڑھو اور میرے عزیزو انہاں گلاں مگر نہ لگیا کرو گلاں جڑیاں مولویاں نے شروع کیتیاں اور میں کیسٹ سنی ایک دن بلکہ سی ڈی مولانا صاحب دی سی ڈی سنی انج ٹوکا پھڑ کے نا ایویں کتاب دے اوتے ماری جائے این نہیں کری تے آکھے کی سنا سننے والے کان بلے 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 جی کیا بات ہے جی اور 2 منٹ لنگن دے پھر کبے وہابیا میں کہا تقریر کرن دیا کہ لٹھا پاڑن دیا کوئی گل نہیں رہ گئی اہل حدیثوں اللہ کا شکریہ ادا کرو صدیق کی صداقت ہمارے پاس ہے فاروق کی عدالت ہمارے پاس ہے عثمان کی سخاوت ہمارے پاس ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين
ایک منٹ ٹھہر جائے یار. حضرات محترم، وہ شخصیت جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، مناظر ابن مناظر حضرت مولانا حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کے جانشین حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں فیصل آباد کی جو انتظامیہ ہے، محترم جناب ڈی سی او صاحب، محترم جناب سی پی او صاحب اور ان کے جو متعلقہ محکمہ صاحبان ہیں، اور اس کے علاوہ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بڑا مشکور ہوں. اور آخر میں خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، محترم جناب حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب شیخو پوری، جو کہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ شیر پنجاب صاحب کی تقریر کے بعد دعائے خیر فرمائیں گے. تو میں صرف ایک چھوٹی سی بات حضرت مولانا منظور احمد صاحب کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ رات کا آخری پہر ہے. حضرات اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، رات کا آخری پہر اور ہماری آج کی نفاذ اسلام کانفرنس کا آخری خطیب علماء کی تقاریر سننے کے لیے کوئی فاروق آباد سے آیا، کوئی شیخو پورہ سے آیا، کوئی حافظ آباد سے آیا، کوئی گجرانوالہ سے آیا، کوئی سیالکوٹ سے آیا. واہ مولانا منظور صاحب، میں آپ کے لیے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا آخری لفظ کہنے لگا ہوں کہ واہ مولانا منظور صاحب، شیر پنجاب، شیر پاکستان، تیرا کیا کہنا. لوگ علماء کی تقریر سننے کے لیے دور دور سے آئے، مگر تیرا خطاب سننے کے لیے عرش والا عرش معلی سے دنیا کے پہلے آسمان پہ آیا. استقبال کیجئے گا شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مشرق حق اہل حدیث شیر پنجاب، شیر پنجاب، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرات، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے جیڑا دین اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات واسطے پسند کیتا. جیڑا اسلام رحمان نے نبی علیہ السلام واسطے پسند فرمایا اور نبی علیہ السلام تے مکمل فرمایا، وہ اللہ پاک نے سانو توفیق بخشی ہے ساڑھے کولو اصلی حالت دے اندر خالص موجود ہے اور اسی دے اندر نہ ملاوٹ کیتی ہے اور نہ ملاوٹ ہون دیتی ہے. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے. میں اپنے برادر محترم جناب ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور برادر مکرم جناب فیصل افضل شیخ صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور دیگر نوجوانان اہل حدیث یوتھ فورس دے جوانانوں مبارک، اور تمام معزز سامعین کرام کو مبارک، اور تمام منتظمین
سارے بہت بہت مبارک میرے عزیزوں، برادر محترم، پیارے بھائی اور عزیز جناب ملک عزیز الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی نے یہ الفاظ میں سمجھنا یہ سارے واسطے بہت بڑا احساس ہے۔ اور میرے تو پہلے ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ عبد الباسط صاحب شیخو پوری، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شیخو پورا، جس طرح محبت اور پیار کے نال اور خطاب فرما رہے سن، میرے عزیزوں یہ ایسا سارے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ساڈا مالک اور ساڈا خالق اور ساڈا رازق اور ساڈا داتا دستگیر علی کل شیء قدیر اس وقت ساڈے تے مہربان ہے اور اسا ساریاں نو عطا کرنے والا ہے اور ساریاں تے رحم کرنے والا اور ساریاں دیاں فریاداں نو سننے والا، اور اسی سارے دے سارے اس دی رحمت دے طلبگار اور اللہ ساڈا پروردگار ہے۔ اور اہل حدیثوں مرضی چلے گی تو رب ذوالجلال دی چلے گی، اگر شریعت چلے گی تو آمینہ دے لال دی چلے گی انشاءاللہ۔ اور غالب ہے کہ ایس ٹائم نعرہ مار کے بخاؤ، اے ٹائم یہ نعرے نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مولانا منظور احمد صاحب۔ اور میرے عزیزوں اور انتہائی قابل عزت اور قابل احترام معزز سامعین کرام، اجے تھے شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے بھائی عزیز الرحمان صاحب نے دعا کرنی ہے۔ میرے عزیزوں دھیان کرو، توجہ فرماؤ، ساڈی قسمت اللہ نے کیسی پیاری اور کیسی انوکھی اور کیسی نرالی بنائی ہے، اور وہابی کی تعریف کیا ہے۔ ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں، جرم اس کے سبھی بتاتا ہوں، دین حق کا وہ شہدائی ہے، موت سے اس کی آشنائی ہے خدا پر فقط نظر اس کی، ہے جسارت یہ کس قدر اس کی، مصطفیٰ صرف رہنما اس کے، بادشاہ ہے تبھی خفا اس سے، آگے آگے قدم بڑھاتا ہے، موت کو بھی گلے لگاتا ہے، زیر خنجر بھی حق سناتا ہے، حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے، سر کٹانا ہے زندگی اس کی، ہے یہی ایک بندگی اس کی، ایک سراب ہے جو کہ نہیں رکتا، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا، نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے، جرم اس کا ہے کہ وہابی ہے، وہابی کی تعریف یہ ہے، رب کے سامنے گردن جھکانے والا، جہاد کے میدان میں گردن کٹوانے والا، وہابی کی تعریف یہ ہے، محمد عربی کی ذات اور بات پہ مر مٹ جانے والا، یہ وہابی کی اور اللہ نے فضل و کرم دے نال میں تے بھی بات کراں انہاں مولویاں نوں، اور میں کچھ نہیں کہندا، رات دا پچھلا پہر ہے، کوئی کوڑی تتی گل زبانوں نہ نکل جائے، مگر ایک گل میں ضرور کہاں گا، جڑے کہنے نے فقہ حنفی نافذ کرو، مالکی شافی حنبلی فقہ نافذ کرو، فقہ جعفری ایتھے نافذ کرو، انہاں دا حال بالکل اسی طرح ہی ہے جی میں کوئی ایسا جو آیا پنڈ دے اندر آ کے ایک بندے نو آ کے پھڑ لیا، لے کے شہر تھانے چلیا سی، ਉਹਦੀ بیوی کہندی ہے جا تے رہا ہی شہر واپسی تے پراندہ لئی آویں میرے لیے، تینوں پولیس والے لے کے جا تے رہے نے، جدوں تو واپس آیا میرے لیے پراندہ واپسی تے لئی آویں، وہ کہندا چوڑے مینوں پولیس لے جان ڈئی ہے، تینوں پراندے دی نہیں ہے۔ اور مولویوں میں تانوں ہور کچھ نہیں کہندا، جڑا ایتھے کہے نا فقہ حنفی آئے، مالکی آئے، شافی آئے، حنبلی آئے،
وہ دماغ بالکل وہ ورگا جیڑی کہندی میرے لیے پرانا لے کلمہ مصطفیٰ نہ پڑھ دیو علیہ السلام اور مطالبہ فقان فیدہ کلمہ مصطفیٰ علیہ السلام نہ پڑھ دیو سجدے قبراتے مزاراتے درباراتے آؤ اہل حدیث کی دعوت تے غور کرو دھر غیران دے تو نہ جایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر میرے واری بول دے نہیں دھر غیران